احمد شاہ بادشاہ جنہوں نے احمد آباد شہر بسایا، بڑی نیک، بہت زیادہ نیک تھی. یہ رکن الدین کان شکر رحمت اللہ علیہ کے مرید اور اسی طرح شیخ احمد کھٹو کے بھی مرید تھے. کتنے پابند تھے کہ جب احمد آباد شہر کی بنیاد ڈالنے کی بات آئی تو کہاں 4 ایسے لوگ اس کی بنیاد ڈالیں گے جن کی کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، اور بہت ساری شرطیں. عصر کی نماز سنتوں کو ہم لوگ معمولی سمجھ لیتے، اس کے اندر بڑی برکت ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، عصر کی نماز کی تو بڑی تاکید آئی ہے قرآن. تو عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہو، 3 مل گئے، آخری کا احمد شاہ خود، اور انہوں نے احمد آباد شہر کی بنیاد ڈالی. تو بڑے نیک بادشاہ تھے. ان کا ایک واقعہ آتا ہے. ان کے زمانے میں پورے دور حکومت میں صرف 2 خون ہوئے. وہ جو جھگڑے ہوتے تھے تو فوجوں سے ہوتے، الگ شہروں میں گاؤں میں کہیں ایسا کوئی صرف 2 واقعات ان کے یہاں پیش آئے، اور مورخین نے یہ دونوں واقعات لکھے. اس میں سے ایک واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں، بھون نام کا ایک کمار، یہ بادشاہوں نے بہت زیادہ رعایا کا خیال رکھا. احمد شاہ بادشاہ اس زمانے میں سابرمتی ندی کا پانی پورے شہر میں کالو پور سے ہو کر اور کارنج تک لایا تھا. سب جگہ پانی پہنچتا تھا. یہ رمضان سے کچھ پہلے احمد آباد کے اندر عظمت اولیاء کانفرنس رکھی تھی جمعیت علماء ہند نے، اور مجھے بھی ایک ٹاپک دیا کہ آپ کس کے اوپر بولو. میں نے کہا میں احمد شاہ بادشاہ کے اوپر بولوں گا، وہ بھی بہت بڑے ولی تھے، اولیاء کے بارے میں بولنا تھا. تو ان میں کچھ حالات بھی بیان کیے. تو یہ کارنج لفظ اصل بنا کاریز. کاریز کہتے ہیں زیر زمین پائپ لائن، اس کو عربی میں کاریز کہتے ہیں، بنگڑا جس کو کہتے ہیں. اس پر سے یہ کارنج لفظ بنا. جہاں آج کارنج پولیس اسٹیشن ہے، وہ بہو اسی جگہ پر وہ واٹر سپلائی کا وہ نظام تھا. کانکریا تالاب جو آج بھی احمد آباد کی شان ہے، وہ اس کے پر پوتے قطب الدین نے بنوایا تھا. جس کے اندر نگینا واڑی ہے وہ بھی آج نہیں بنی، وہ اسی زمانے سے بنی ہوئی. تو مسلمانوں نے تاریخ میں بے شمار اچھے کارنامے انجام دیے ہیں. یہ بات اور ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا. توئنبی کر کے ایک بڑا مفکر فلوسوفر گزران، توئنبی کہتا ہے کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے تو 2 کام کرو. اس کا رشتہ اس کی زبان سے کاٹ دو، اور اس کا رشتہ اس کی تاریخ سے کاٹ دو. وہ قوم دنیا سے مٹ جائے. ہمارا رشتہ بھی رفتہ 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 اردو زبان سے کاٹا جا رہا ہے. جو ہماری تہذیب کی، ہماری تاریخ کی زبان ہے، سب سے بڑا ہماری تاریخ کا ذخیرہ اسی. ہم یہ نہیں کہتے کہ اور زبانیں مت سیکھو، اور زبانیں سیکھو، اور ایسی پاورفل طریقے سے سیکھو کہ اس میں مثال قائم کرو، لیکن اپنی زبان کے ساتھ رشتہ مضبوط رہے. تو احمد شاہ بادشاہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. بھون کمار ایک تھا، اس کا خون کر دیا گیا، اور تحقیق سے پتا چلا کہ یہ خون کروایا احمد شاہ کے داماد اشرف نے. احمد شاہ کی بیٹی جمیلہ تھی اس کا شوہر. احمد شاہ بادشاہ نے یہ انصاف کیا کہ دربار کے اندر اپنے داماد کی گردن اڑا دی. جرائم اس سے رکتے. احمد شاہ کے زمانے میں جرائم نہیں تھے، لوگ مطمئن تھے. پورے زمانے میں 2 خون
آج تو دن بدن خون بھی ہوتے ہیں، خودکشی بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کو کوئی پڑی بھی نہیں۔ انصاف یہ نہیں صرف مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کوئی ناحق دنیا میں نہ مرے، یہ بھی ہماری ذمہ داری۔ تو احمد شاہ بادشاہ نے یہ کیا، مثال قائم کی، اور یہ مگن لال شیٹھ جنہوں نے احمدآباد اتہاس اور اسی طرح وہ گجرات کو سانسکرتک اتہاس کتاب جو لکھی گئی، اور بہت ساری کتابیں میراث احمدی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ تو یہ ہمارا انصاف تھا۔ ایک اور واقعہ محمد تغلق دہلی کے بادشاہ، جن کے زمانے میں یہ سیاح ابن بطوطہ یہاں آیا تھا۔ ایک مرتبہ ابن بطوطہ اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا، اور ایسا ہوا کہ ہندو لڑکا اپنے اس میں مست چل رہا تھا اور بادشاہ سے ٹکرا گئے۔ محمد تغلق کو غصہ آیا اور پٹائی کی، اپنی لکڑی سے اس کو مارا۔ انصاف اس زمانے میں ایسا تھا، عدلیہ بالکل آزاد، عدالت آزاد، بادشاہ کی بات عدالت پر نہیں چلتی۔ یہ مسلمانوں کے زمانے میں یہ نظام، اس بچے کے والیوں نے کیس کر دیا قاضی کے یہاں، اور قاضی نے بلوایا محمد تغلق کو۔ بادشاہ ہو تو بادشاہ آنا پڑے گا۔ یہاں ایسا نہیں تھا، یہاں جیسا نہیں تھا کہ بھئی کلیان سنگھ گورنر ہیں تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے تو بھی ان پر ابھی کیس نہیں چلے گا۔ یہ اس زمانے میں نہیں تھا، خود خلیفہ کو آنا پڑا، بادشاہ کو آنا پڑا۔ کہاں فیصلہ کیا، قاضی نے 1 دن کی مہلت دی کہ اگر چاہو تو عدالت کے باہر تم یعنی آپس میں صلح کر لو۔ بادشاہ نے سمجھانا کیا، صلح تو ہو سکتی ہے الگ، خاندان والے نہیں مانے، بچہ نہیں مانا کہ نہیں مجھے تو اسی طرح بادشاہ کو مارنا ہے۔ دوسرے دن کیس چلا اور قاضی نے فیصلہ دیا کہ یہ لڑکا بادشاہ کو بادشاہ کی اسی لکڑی جس سے مارا تھا 21 لکڑیاں بادشاہ کو دربار کے اندر مارے گا، اور لڑکے نے ماری۔ یہ انصاف تھا۔ آج ہم تو اس کو بھول گئے۔ چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی، ایک شور تھا، غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغ رو رو، یہاں غنچہ وہاں گل تھا۔ بس یہ صرف تذکرے رہ گئے۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ آتا ہے۔ ہارون رشید بادشاہ ایک مرتبہ پورا دربار لے کر جا رہا تھا۔ ہارون رشید یعنی آج کی 1/3 دنیا کا بادشاہ سمجھ لو، نکلا پورا لاؤ لشکر لے کر۔ ایک یہودی نے راستے میں ہاتھ کیا، زور سے آواز لگائی، یا امیر المومنین اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈرو۔ وہ روکنے والے ٹکڑوں کو بعد میں بادشاہ نے سن لیا، رک جاؤ، قافلہ روک دیا۔ بادشاہ اترا، ہارون رشید اور اس کے پاس گیا۔ یہ تفسیر قرطبی میں یہ واقعہ وہ اس آیت کے ماتحت لکھا ہوا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ۔ بادشاہ اترا اور یہودی کے پاس گیا، کہا بولو کیا ہے، پوری اس کی داستان سنی، اور جو کچھ انصاف کرنا تھا اسی وقت آرڈر کیا، پھر قافلہ آگے بڑھا۔ بعد میں پوچھا لوگوں نے کہ امیر المومنین، یہ تو دربار میں آپ بلا لیتے، ایک یہودی کے لیے آپ کو رکنا پڑا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس نے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ،
جب کسی کو اللہ کے ڈر کا واسطہ دیا جائے تو اس کے اندر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ قرآن کی آیت ہے. ورنہ فحسبہ جہنم، ورنہ وہ جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. تو مجھے فوراً وہ آیت یاد آ گئی اور میں اتر گیا. تو یہ مسلمانوں کے دور میں انصاف ہوا کرتا تھا.